ایک بات تو یہ سنو بھائی، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ اس میں دو طرح کے آدمی ہیں، ایک دولت والا ہے اور ایک علم والا ہے۔ دولت والے سے زیادہ علم والا خطرے میں ہے، اس کے دھوکہ کھانے کے زیادہ چانس ہیں بنسبت دولت والے کے۔ بنسبت دولت والے کے علم والے کے دھوکہ کھانے کے زیادہ چانس ہیں۔ دولت والا تو بیچارہ سوچتا ہے کہ میں تو دنیا دار ہوں، دولت والا تو بیچارہ سوچتا ہے کہ میں دنیا دار ہوں، اور علم والا سوچتا ہے کہ میں اللہ والا ہوں۔ علم والا سوچتا ہے کہ میں اللہ والا ہوں، ہر علم والا اللہ والا نہیں ہوتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں سے علم سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں ایسا علم چاہتا ہوں جو نفع دے۔ دوسری بات، دین کا جو کام کرتے ہیں ہمیشہ سے آج تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات اٹھا کے دیکھو، انہوں نے فرمایا دنیا میں جتنی بھلائی ہے، جتنی خیر ہے، جتنا سدھار ہے، یہ سب علماء ربانی کی برکت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دین کا کام کرنے والے، علم والے اللہ والے ہوتے ہیں۔ ہر علم والا اللہ والا نہیں ہوتا ہے، اور ہر اللہ والا علم والا ہوتا ہے۔ ہر علم والا اللہ والا نہیں ہوتا ہے، اور ہر اللہ والا علم والا ہوتا ہے۔ تیسری بات سنو، نبی علیہ السلام کا وارث علم والا جو اللہ والا ہے وہ ہوتا ہے، وہی دین کا کام کرتا ہے، اور وہی نبی علیہ السلام کا وارث ہے جو علم والا اللہ والا ہے۔ اچھی طرح سمجھنا، جتنے دنیا میں باطل فرقے ہیں ان سب کا سردار علم والا ہے۔ جتنے بھی دنیا کے اندر باطل فرقے ہیں جو دنیا میں بے دینی پھیلا رہے ہیں، وہ سارے فرقے ایسے ہیں کہ ان کا سردار علم والا ہے۔ کوئی بھی علم والے کے پیچھے نہیں چل رہا ہے، جو چل رہا ہے وہ علم والے کے پیچھے چل رہا ہے، مگر وہ سوائے بے دینی پھیلانے کے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ دین کا کام نہیں کر رہے ہیں، وہ بے دینی کا کام کر رہے ہیں۔ بس اس سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، علم والے کا دھوکہ کھانے کا زیادہ موقع ہے۔ دولت والا اتنا دھوکہ نہیں کھاتا ہے جتنا دھوکہ علم والا کھاتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، دولت والا اتنا دھوکہ نہیں کھاتا ہے جتنا دھوکہ علم والا کھاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اگلی بات سنو، یہ سب کے لیے ہے، چاہے کوئی علم والا ہے یا بے علم والا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، یہ جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا،
ایمان والوں اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کے عذاب سے بچا لو۔ ایک گناہ اپنے بیوی بچے کے بیچ میں بیٹھ کے بتلانا ہے، اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں یہ بات بیٹھ کے بتلانی ہے۔ یہ بہت شکایتیں ہیں، یہ بہت شکایتیں ہیں، کام کرنے والوں کے بچے خراب ہیں، بہت شکایتیں ہیں، بہت شکایتیں ہیں، یہ کام کرنے والوں کے بچے خراب ہیں، بہت شکایتیں ہیں، بہت زیادہ۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر، یہ بہت زیادتی ہے، گھر جاتے ہیں موبائل کھول کے جاتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں گھر میں بیٹھ کے، نہ بیوی کو دیکھتے ہیں نہ بچوں کو دیکھتے ہیں، بہت بڑی زیادتی ہے یہ، اس لیے خراب ہے، اس لیے خراب ہے۔ کچھ تو بیچارے حلال روزی کی فکر میں اس میں وقت لگ جاتا ہے، کچھ دین کے کام کرنے میں لگ جاتا ہے، اور گھر والوں کو وقت نہیں مل رہا ہے، اس لیے کام کرنے والوں کے بچے خراب ہو ہی رہے ہیں۔ سمجھو بات کو، بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر یہ بات کرنی ہے۔ بھائی اللہ کا حکم ہے، خاص طور سے یہ ماں کو اور ابا کو، جی ہر ذمہ دار کو، یوں سمجھ لیجئے ہر ذمہ دار کو، اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کے عذاب سے بچا لو۔ دوزخ کے عذاب سے بچانا کیسے ہے؟ مختصر سی بات، ایک حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دوزخ میں لے جانے کے لیے ایک گناہ بھی کافی ہے، ایک گناہ بھی دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھ کے بتلاؤ، بلا ضرورت فوٹو کھینچنا بڑا گناہ ہے، بالاجماع حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، بلا ضرورت فوٹو کھینچنا، سب جانتے ہیں اور عام ہو رہا ہے۔ بھائی دیکھو یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ ایک گناہ بھی دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ٹخنے سے نیچے پاجامہ لنگی وہ گھسٹتے جا رہے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے، اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھ کے بتلاؤ، جی اس نیت سے کہ میری اصلاح ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو واعظ فرماتے تھے، اپنی اصلاح کے لیے واعظ فرماتے تھے، اپنی اصلاح کے لیے واعظ۔ جب ابا ان کے بیچ میں بیٹھ کر یہ بات کرے گا، اس کا پاجامہ خود اوپر ہو جائے گا۔ جب ابا اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر یہ بات کہے گا، اس کا پاجامہ اوپر ہو جائے گا۔ بھائی ٹخنے سے نیچے لنگی پاجامہ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اور دوزخ میں لے جانے کے لیے ایک گناہ کافی ہے۔ بھائی یہ سر کے بال، یہ سر کے بال جس کو کتا کٹنگ اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام ہے، بھائی یہ گناہ کی بات ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ماں ان کے بال غلط کٹوا رہی ہے، ابا ان کے بال غلط کٹوا رہا ہے، بھائی ان کے بیچ میں بیٹھ کے بتائیں یہ گناہ ہے، ایک گناہ بھی دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اور حکم یہ ہے کہ اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کے، یہ بات اپنے بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر روزانہ کرنی ہے۔ ایک دن آمنت باللہ کی بات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کی بات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات کرنی ہے۔ ایک دن ایمان بالملائکہ، فرشتوں، بچوں کے بیچ میں بیٹھ کے بتلانا، میرے کندھے پہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میری نیکی لکھ رہے ہیں، اور ایسے فرشتے بھی ساتھ ہیں جو میری برائی کو لکھ رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں کتنی برائی ہو رہی ہے، وہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ یہ بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر یہ باتیں کریں۔ ایک دن ایمان بالانبیاء علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام پر ایمان کی بات کریں۔ ایک دن جو ہے ایمان بالکتب، آسمانی کتابوں پر ایمان کی بات کریں۔ ایک دن قیامت پر ایمان کی بات کریں۔ ایک دن موت کی بات یاد کریں۔ ایک دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے لیے بات کریں۔ اس طریقے سے ایک دن دوزخ کی بات کریں، جی دوزخ میں کیسے کیسے عذابات ہیں ان کا تذکرہ کریں۔ ایک دن جنت کی بات کریں، اللہ پاک نے کیسی اچھی جگہ، آرام سکون کی جگہ بنائی ہے، ساری خواہشات پوری کرنے کی جگہ وہ جنت ہے۔ یہ دنیا
من مانی کی جگہ نہیں، من مانی کی جگہ جنت ہے۔ ایک دن اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر یہ بات کرنی ہے۔ اب سنیں بات، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، چھوٹے ہوں کہ بڑے، یہ جو انسان ہے اللہ جل جلالہ منوالہ نے بہترین انداز میں اس کو بنا۔ کسی حیوان کو، کسی جانور کو ایسی صلاحیت، قابلیت، شکل، صورت نہیں دی ہے جیسی اس انسان کو دی ہے۔ اس کے اندر گنے کی، گلے کی، سبزی کی، زمین کے اندر گنے کی، گلے کی جس طرح ساری صلاحیتیں ہیں، اس زمین میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، پیتل بھی ہے، لوہا بھی ہے، اسی طرح اس انسان کے اندر اللہ پاک نے ساری صلاحیت دے کر بھیجی ہے۔ ایمان لانے کی صلاحیت، حافظ بننے کی صلاحیت، عالم بننے کی صلاحیت، ولی بننے کی صلاحیت، کتب بننے کی صلاحیت، ابدال بننے کی صلاحیت، غوث بننے کی صلاحیت، ڈاکٹر اور ماسٹر اور وکیل اور انجینئر بننے کی ساری صلاحیتیں دے کر بھیجا گیا ہے اس انسان کو۔ اگلی بات سنو، ایک ہے عالم حیوانی، ایک ہے عالم ملکوتی اور ایک ہے عالم جبروتی۔ یہ جو خواہشات پورا کرنا ہے جی، یہ تو عالم حیوانی ہے۔ عالم حیوانی میں جس طرح سارے جاندار اپنی نفسانی تقاضے پورے کر رہے ہیں، اگر انسان بھی اسی طرح اپنی نفسانی خواہشات میں لگ جائے جس طرح عمومی طور پر ہم لگ رہے ہیں، تو بھائی بس یہ ان کے ساتھ ہیں، حیوانوں کے ساتھ، یہ حیوانوں کے ساتھ، یہ عالم حیوان ہے۔ جس طرح وہ حیوان اپنے سارے تقاضے پورے کر رہے ہیں، جو چاہے کھا لیا، جہاں چاہے سے کھا لیا، جو چاہے سن لیا جی، ایسے ہی انسان بھی اگر یہی کرتا رہا، جو چاہے بولا، جو چاہے سنا، جو چاہے دیکھا، جو چاہے کھایا، جو چاہے پیا، جو جہاں چاہے گئے، تو یہ عالم حیوان میں ہے انسان۔ اللہ نے اس کے اندر صلاحیت دی کہ یہ تھوڑی محنت کر لے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ توجہ کے ساتھ سنیں، ایک عبادت تو وہ ہے کہ عوام میں محنت کی جاتی ہے، بچوں میں محنت کی جاتی ہے، بیوی بچوں میں محنت کی جاتی ہے، بازار والوں میں محنت کی جاتی ہے، مسجد والوں میں محنت کی جاتی ہے، مدرسے والوں میں محنت کی جاتی ہے، تبلیغ میں محنت کی جاتی ہے۔ یہ ہے تو عبادت، مگر مخلوق کے واسطے کے ساتھ ہے، مگر مخلوق کے واسطے کے ساتھ ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، جب اس مخلوق کے واسطے والی عبادت سے فارغ ہو جاؤ جی، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو اب جو ہے تنہائی میں، خلوت میں پہنچ کر محنت میں لگ جاؤ جی، توجہ میں لگ جاؤ، مراقبے میں لگ جاؤ، اپنی اصلاح میں لگ جاؤ۔ بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر بات کرنے کے بعد اب مصلی الگ سے بچھا کر اللہ سے دعا مانگ لے، اپنے معمولات بھی ادا کر۔ تبلیغ میں کام کرنے کے بعد ایک کونے میں پہنچ جا، رات کو ہچکیاں مار کے رو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے ہٹ کر اور کٹ کر، بس اب تو ہو یار اللہ ہو۔ جب بچوں کو پڑھا کے فارغ ہو گئے جی، اب نیٹ نہ چلاؤ، اب نیٹ نہ چلاؤ، اب مصلی بچھا لو۔ کہیں اگر تمہارے پاس 5 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، تو کہیں الگ سے بیٹھ کر بس تم ہو اور اللہ ہو۔ جب وائز واز کہہ کر فارغ ہو جائے تو بس اب کیا کرے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جی، واز سے فارغ ہونے کے بعد بس پھر اللہ سے واسطہ، پھر اللہ کے ساتھ باتیں، پھر اللہ سے مناجات، ایسی عبادت کہ اس میں مخلوق کا واسطہ نہ ہو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بالکل علیحدہ ہو کر ایسی جگہ تلاش کر لو جہاں کوئی نہ ہو۔ ایک آدمی چلا لگا کے آیا،
کہا جی میرا چلہ بہت بڑھیا لگا، میری بہت بڑھیا کیفیت بنی ہے۔ جی کیسے بنی ہے؟ کہ جی کسی سے بات نہیں کی، کسی نے بات کرنے بھی چاہی تو کی ہی نہیں میں نے، اور کرارا جواب دے دیا، بس اجتماعی کام سے نمٹارے کونے میں پہنچ گیا، اور اپنی عبادت، اپنی تسبیح، اپنی تلاوت اور اللہ سے لو لگانا، کسی سے اچھی بات بھی نہیں کری۔ یہ کام کر کے دیکھے ہمارے کام کرنے والے، بچوں کو پڑھانے والے، بڑوں کو پڑھانے والے، بالغوں کو پڑھانے والے، جی اور تبلیغ میں کام کرنے والے، یہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی طرف لو لگانا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا احساس ہونا مشکل ہے جب تک وقت متعین کر کے مراقبہ نہیں کرو گے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت۔ جب تک تنہائی میں بیٹھ کر مراقبہ موت، جب تک تنہائی میں بیٹھ کر الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان کو معلوم نہیں اللہ دیکھ رہے ہیں؟ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سے فرمایا انت عبد اللہ کانک ترا، اس کا مراقبہ کر۔ ایک سے فرمایا ان المصلی یناجی ربا، اس کا مراقبہ کر۔ نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اس کا مراقبہ کر، پھر نماز شروع کر۔ یہ کرنے کے کام ہے دوستو، یہ کرنے کے کام ہے، یہ کام کرنے ہیں جا کر تو پھر فائدہ ہوگا۔ پھر آپ نے مجاہدہ کیا ہے، اتنا انتظار بھی کیا ہے، اور یہاں وقت بھی لگا رہے، اپنا قیمتی وقت، اپنا قیمتی کام چھوڑ کر اور آپ یہاں پر آئے ہیں تو یہ کچھ لے کے جانا ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں فرمایا بھائی کچھ عزم کر کے جاؤ یہاں سے، ایسا نہ ہو کہاں گئے تھے کہیں نہیں اور کیا لائے کچھ نہیں، یہاں سے عزم کر کے جانا ہے، عزم کر کے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا جب یہ مراقبہ محاسبہ ہوگا تو پھر یہ عالم حیوان سے ترقی کرے گا اور یہ عالم ملکوت میں پہنچ جائے گا، فرشتوں کے مقام میں پہنچ جائے گا۔ اور اگر یہ محنت نہ کی تو پھر کیا ہوگا؟ کتنے مسلمان مرتد ہو گئے ہیں نعوذ باللہ۔ پھر کیا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ کتنے حافظ غیر حافظ بن گئے ہیں، کتنے عالم بے علم بن چکے ہیں، اور کتنے لاک ڈاؤن میں نمازی بے نمازی بن چکے ہیں۔ اگر محنت نہ ہوئی پھر ترقی نہیں ہوگی، پھر تنزلی ہوگی۔ پستی کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں، پستی خود بخود مقدر ہوتی چلی جائے گی، تنزلی خود بخود مقدر بنتی چلی جائے گی، پھر یہ حیوان سے بھی نیچے اتر جائے گا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بل ہم اضل، پھر یہ کہیں اور پہنچ جائے گا۔ کتنے مسلمانوں نے ایمان چھوڑ دیا ہے، یہ دیکھو کہاں ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اگر محنت کر لی جیسا ابھی بتایا ہے، اگر اس طرح محنت کر لی، تنہائی میں بیٹھ کر محنت کر لی، اجتماعی کام کے وقت میں ایک محنت کر لی اخلاص کے ساتھ، اور پھر تنہائی میں بیٹھ کر مراقبے محاسبے کر لیے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ عالم ملکوت میں پہنچ جائے گا۔ اور پھر اگر وہاں عالم ملکوت میں پہنچ کر کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مراقبے کر لیے تو پھر یہ عالم جبروت میں پہنچ جائے گا، یہ دل کی آنکھوں سے اللہ کا مشاہدہ کرے گا انشاءاللہ۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل جنت سے آتا تھا، آج بھی انشاءاللہ اسی طرح کہ آئے گا اگر کوئی آدمی مریم علیہ السلام کی طرح اپنے آپ کو وقف کر لے، آج بھی اسی طرح انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، نماز استسقاء، آگے کو بڑھے پیچھے کو ہٹے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے معلوم کیا یہ نماز ایسی ہی آگے پیچھے ہٹنے کی؟ فرمایا نہیں، جب میں آگے کو بڑھا تو جنت کا درخت میں نے سوچا پھل توڑ لوں تاکہ تم بھی دیکھو،
مگر پھر میں نے چھوڑ دیا۔ پھر آگ کی لپٹ دیکھی، پھر جہنم دیکھی تو میں پیچھے کو ہٹا۔ جب محنت ہوگی انہی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے مشاہدہ ہوگا جنت کا اور جہنم کا، دل کی آنکھوں سے مشاہدہ ہوگا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ارے غور کرو، جب موسیٰ علیہ السلام نے محنت کی تو کیا بن گئے؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ جی، اس طور سینا پہ پہنچ کر اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ جب 8-10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہے تو پھر وہ صلاحیت اور وہ قابلیت آ گئی کہ کیا فرعون کو بھی دعوت دینے کی ہمت، جرأت پیدا ہو گئی۔ آج تو 1-2 مسلمان پکڑے گئے، شاید ایسی وحشت طاری ہو گئی ہو کہ اگر کوئی خود بھی آ کے کہے مجھے مسلمان بنا لے تو شاید کوئی تیار نہ ہو۔ ہاں، ایک قصہ لکھا ہے، ایک عاشق ہو گیا مسلمان غیر مسلم لڑکی پر، اس نے کہا تو مسلمان بن جا، ہاں چل مسلمان بنا لے۔ وہ ایک امام صاحب کے پاس گئے، جی ہمیں مسلمان کر کے کلمہ پڑھا کر اور ہمیں جو ہے نکاح کرا دو۔ نہ بھائی کہیں اور چلے جاؤ۔ ایک مدرسے میں گئے مدرس کے پاس، اجی کلمہ پڑھا کے نکاح، نہ بھائی کہیں اور چلے جاؤ بھائی۔ اتنی صلاحیت اور قابلیت نہیں، اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب محنت کی تو کیا ہوا؟ آج کا بادشاہ سپر ہے نمرود کے سامنے، جس کے فرعون کے سامنے فرعون ہے سپر، اور آج کا بادشاہ ہے سپر، اور فرعون اس کے مقابلے میں ہے سپر، مگر اس کو بھی جا کے دعوت دے دیے موسیٰ علیہ السلام نے۔ وہ طاقت اور وہ قوت پیدا ہو گئی جب انہوں نے مجاہدے کیے اور محنتیں کی ہیں تو وہ ترقی ہوئی، وہ باطنی ہمت اور قوت، وہ روحانی قوت پیدا ہو گئی کہ بادشاہ کو بھی دعوت دے دی ہے لا الہ الا اللہ۔ نہیں سمجھے؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدہ اور محنتیں کی ہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھو اور سیرت اٹھا کے دیکھو، تو پھر جبرائیل امین سے بھی آگے بڑھ گئے، جی عرش الہی میں پہنچ گئے۔ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرش پر بیٹھ کے عرش کو دیکھ کے بتا دیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایسی صلاحیت اور قابلیت دی ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے معلوم کیا کہ جی انسان اشرف المخلوقات، کیا اس کو کوئی تکلیف پہنچا سکیں؟ کہیں اس پر جادو کر دیا، کہاں سے جادو ہو جائے گا؟ یہ اشرف المخلوقات، اس کو کوئی تکلیف پہنچا سکے؟ فرمایا تیرے منہ پہ ایک بھیڑ کاٹ لے جا، کیسا بن جائے گا؟ پہچانی بھی نہیں آنے کا، کیسا بن جائے گا تو؟ ارے یہ کہاں سے مطلب لے لیا ہے تو نے اشرف المخلوقات ہونے کا؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی۔ اشرف المخلوقات ہونے کا مطلب یہ ہے جب یہ محنت کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، تو یہ ترقی اتنی کرتا ہے فرشتوں کو گھٹا دیتا ہے۔ 2 طاقت اللہ نے اس میں دی ہے، یہ جسمانی ظاہری طاقت ہے جس کے اعتبار سے حیوان کے ساتھ ہے یہ، اور ایک اندر میں اس میں دل کی طاقت، روح کی طاقت، اس کے اندر جو باطنی طاقت اور قوت دی ہے، اس کی بنا پر یہ انسان جو ترقی کرتا ہے یہ عالم حیوان سے پہنچ جاتا ہے عالم ملکوت میں، عالم ملکوت سے پہنچ جاتا ہے عالم جبروت میں، اور یہ تو عرش الہی پہ پہنچ جاتا ہے، عرش الہی پہ پہنچ جاتا ہے۔ فکر کرو، یہ احساس کم ترین میں اندر مبتلا مت ہو۔ اب اللہ والے نہیں رہیں، کیا کرے، کہاں جائیں؟ کونوا مع الصادقین، اللہ کیوں فرما رہے؟ اگر آج اچھے اور سچے نہیں رہے ہیں تو اللہ کیوں فرما رہے کونوا مع الصادقین؟ بس چکر سا لگا میں بھاگ جاویں۔ ارے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے، اب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کیا 10 سال لگائے ہیں، 10 سال ان کی خانقاہ میں، 10 سال۔ تبھی تو دیکھو اللہ پاک نے کتنا کام لیا ہے، 10 سال لگائے ہیں۔ عید کے دن بھی سبق ہوتا تھا، جمعے کے دن بھی سبق ہوتا تھا، بقرعید کے دن بھی سبق ہوتا تھا۔ یہ صلاحیت اور قابلیت وہاں سے ملی تھی۔ پھر اللہ نے دیکھو کیا کام لیا ہے۔
محنت نہیں کرتے ہیں، وقت نہیں دیتے ہیں، بیوی کو بھی وقت دینے کے لیے وقت نہیں ہے جی، استاد کو تو کیا وقت دیں گے، پیر کو تو کیا وقت دیں گے، ان کے پاس تو بیوی کو بھی وقت دینے کے لیے نہیں ہے، بیوی کے پاس بھی جاتے ہیں، بیوی کو نہیں دیکھتے، نیٹ کو دیکھتے ہیں۔ استاد کے پاس وقت نہیں کہ شاگردوں کو وقت دے، ابا اماں کے پاس وقت نہیں کہ بچوں کو وقت دے، ہر پیر کے پاس بھی وقت نہیں کہ مریدوں کو وقت دے۔ اس یہ معاملہ گڑبڑ یہاں سے ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے، لیکن کرنا نہیں چاہتے ہیں، قربانی نہیں دینا چاہتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، آج بھی مجاہدہ کرے تو مشاہدہ ہوگا۔ المجاہدۃ مفتاح المشاہدہ۔ مجاہدہ کسے کہیں؟ کم خوردن، کم گفتن، کم خفتن، کھاویں گے تو خوب کھاویں گے، پورے دن عورتیں پکاتی نہیں تھکتی اور مرد کھاتے نہیں سکتے ہیں، کہاں سے مجاہدہ ہے جی؟ کم خوردن پہ عمل نہیں، کم گفتن، او اللہ اکبر اللہ اکبر، بس ہر وقت بات چل رہی، کہیں موبائل سے، کبھی کہیں سے، کبھی کہیں سے، رکتا ہی نہیں بات کرنے سے، ہر وقت بات چل رہی ہے، یہ اس کے رکنے کا کوئی وقت نہیں رہا۔ کم گفتن کا مجاہدہ کہاں سے ہے؟ ہو ہی نہیں رہا ہے تو مشاہدہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ بتا دو مجھے۔ جس کو دیکھو بات، جس کو دیکھو بات، مسجد میں بات، خانقاہ میں بات۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ خانقاہ مردوں، یہاں خانقاہ میں مردوں کی ضرورت ہے، زندوں کی ضرورت نہیں۔ جس کو مردہ بن کے رہنا وہ یہاں رہے، جس کو زندہ بن کے رہنا وہ یہاں نہ رہے۔ سوچو یہاں مردوں کا کام ہے یا زندوں کا کام نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خانقاہ میں جائیں گے، ہاں بھائی تیرا نمبر کہاں کیا ہے بھائی، تو کہاں کا ہے بھائی، یہ ہو رہا ہے بھائی۔ تبلیغ میں جائیں گے، ہاں بھائی تیرا نمبر کیا ہے بھائی، تو کہاں کا ہے بھائی، یہ ہو رہا ہے بھائی۔ کم گفتن کا مجاہدہ ختم ہے تو کیسے مشاہدہ ہو جائے گا؟ کم خفتن، سونے پائیں گے تو سو رہے، سونے پائیں گے تو سو رہے، 10 بجے تک سو رہے، 11 بجے تک، 12 بجے تک، ہاں 12 بجے تک، 1 بجے تک سو رہے دن میں۔ جب مجاہدہ نہیں تو مشاہدہ کہاں سے؟ رستہ کیسے ہاتھ آئے گا؟ نہیں آنے کا، یہ مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ مجاہدے کے بغیر رستہ نہیں کھلے گا، اور کسی لائن کا نہیں کھلنے گا، کسی لائن کا رستہ کھلنے والا نہیں۔ کچھ بھی کر لو، اور جب تک یہ مراقبے نہیں کرو گے، یہ مجاہدے نہیں کرو گے، یہ محاسبے نہیں کرو گے، احساس نہیں ہونے کا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے۔ مجاہدے کرو جی، محاسبے کرو، مجاہدے کرو، مراقبے کرو، تنہائی میں بیٹھو، اللہ کی طرف لو لگاؤ۔ ارے نیٹ والوں کو دیکھ لو، نیٹ والوں کو دیکھ لو، پوری رات نیٹ میں لگے رہتے ہیں۔ پرسوں ایک نیٹ چلا رہا تھا، میں راستے میں جا رہا تھا، میں نے زور سے سلام کیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کسی نے سلام کیا۔ ایک ملک کی خبر پہنچی ہے، 72 گھنٹے تک نہ کھایا، نہ پیا، نہ سویا، نہ بولا، نیٹ میں لگا رہا، مر کے نکلا ہے۔ 72 گھنٹے میں مر کے نکلا نیٹ میں سے۔ اتنی مشق کر لی ہے اس نے نیٹ دیکھنے کی، اتنی مشق کی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ ہمارے قریب میں لین پہ بیٹھا نیٹ چلا رہا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ ریل گاڑی آ رہی ہے، ریل گاڑی کاٹ کے چلی گئی۔ مشق کر رہے وہ لوگ، نیٹ والے مشق کر رہے ہیں۔ ہمیں تو ایک مچھر بھی پریشان کرتا ہے نماز میں، ہمیں تو ایک مچھر کا بھی پتہ چلتا ہے۔ کیوں چلتا ہے؟ ہم نے مراقبہ نہیں کیا ہے، ہم نے محاسبہ نہیں کیا ہے، ہم نے مجاہدے نہیں کیے ہیں، اس لیے دوستو رستہ ہاتھ نہیں آ رہا۔ بس آخری بات دوستو، مکتبوں کو سنبھال لو۔ یہ جو فیکٹریوں میں جا رہے پڑھنے پڑھانے والے، کمپنیوں میں جا رہے، سب سن لے بھائی دوستو، ان پڑھ بھی سن لے، پڑھے ہوئے بھی سن لے، ہر خاندان میں، ہر مسجد میں مکتب قائم کر لو، فیس لو اور فیس دو۔ اس کمپنی میں جانے سے اچھا یہ ہے، عشاء کے بعد، مغرب بعد جوانوں کو، بوڑھوں کو پڑھاؤ، ان بوڑھوں سے بھی فیس وصول کر لو۔ کوئی کسی کی پرواہ نہ کرو، کوئی لعنت ملامت کرے، کسی کی پرواہ نہ کرو۔ اگر آپ کو ضرورت ہے، اگر ضرورت نہیں تو الگ بات ہے، لیکن ضرورت ہے تو کوئی لعنت ملامت کی پرواہ نہ کرو، فیس وصول کر لو۔ یہ کمپنی میں جانے سے اچھا ہے، یہ فیکٹریوں میں جانے سے اچھا ہے۔ ان بچوں کو پڑھا لو، جب مدرسے کھلیں گے تو تمہارے مکتبوں کی برکت سے یہ مدرسے آباد ہوں گے، ورنہ ان مدرسوں کی عمارتوں والوں کو ان بچے نصیب نہیں ہونے کی۔ اور اگر یہ پڑھنا پڑھانا اس طرح شروع نہ کیا تو جہالت آ جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔
یہ تو اندھیرا ہے، جہالت تو اندھیرا ہے، پھر کوئی رستہ ہاتھ نہیں آنے والا ہے، پھر ایمان سے ماننا بھاری ہے۔ آج بھی جس طرح انگریز کی آج کی جو اولاد ہے اس کا بھی مشن یہی ہے، مسلمانوں کو جاہل بنا دو اگر انہیں نمٹانا چاہتے ہو، اور کوئی شکل نہیں مسلمانوں کو نمٹانے کی، کوئی شکل نہیں مسلمانوں کے نمٹانے کی، اگر نمٹانے کی کوئی شکل ہے تو بس وہ ایک ہی ہے، ان مسلمانوں کو جاہل بنا دو۔ یہ سوچی سمجھی اسکیم ہے، سمجھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ اللہ مجھے بھی تمہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔